أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، سورت المومن کی یہ آیت نمبر 7 کے حوالے سے بہت سے خطبات میں آپ گفتگو سنتے آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حاملین عرش اور عرش کے اردا گرد جو صفے باندھے ہوئے کھڑے ہیں اور ان کے پیچھے پھر جو صفے باندھے ہوئے کھڑے ہیں، جو بعض آثار میں تو 70,000 کی تعداد کا ذکر ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ یہ عرش کوئی چھوٹا سا عرش تھوڑا ہے، یہ تو پورے آپ کے آسمانوں اور زمین کو اپنی چھت کے نیچے لیے ہوئے، اتنا بڑا عرش، جس آسمان کی وسعتوں کو ہم آج تک سائنس کی تمام تر ترقیوں کے باوجود ماپ نہیں سکے، اس کا اندازہ نہیں کر سکے اور نہ ہی کوئی اندازہ کر سکے گا۔ وہاں تک کسی کی رسائی ہو تو کوئی اندازہ کرے نا، وہاں تک کو تو رسائی ہی ممکن نہیں۔ تو ان تمام 7 آسمانوں اور زمین کے اوپر پھر یہ ہے جنت ہے، جنت کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا کے اوپر پھر جا کے عرش۔ اب اس عرش کے اردا گرد کتنے ہوں گے؟ 70,000 کی تو کوئی بات ہی کوئی نہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی، اور وہ حاملین عرش اور اللہ کے عرش کو گھیرے میں لیے ہوئے جتنے حضرات ہیں جو طواف کرنے والے ہیں، یہ جو صفے باندھے ہوئے، وہ سب اللہ رب العزت کی تسبیح و تحمید کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کی بخشش اور مغفرت کی اللہ سے دعائیں کرتے۔ کجا فرشی انسان اور کجا نوری مخلوق، عرش کو اٹھانے والی اور عرش کے اردا گرد گھیرا ڈالنے والی مخلوق، ان کی یہ دعا یقیناً رائے گاہ نہیں جاتی، اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ اللہ ان کی دعا ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ حضرت امام سلیم بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس قاری خلف بن حشام رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب وہ اسی آیت پر پہنچے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا
فاغفر للذین تابوا۔ تو امام سلیم فرمانے لگے اے خلف، اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے ہاں ایمان والوں کی کیا قدر و منزلت ہے، ایمان والوں کی اللہ کے ہاں کیا قدر و منزلت ہے۔ اللہ ذوالجلال نے تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ اس تختے پر سب سے بہترین مخلوق ہے، سب سے پیاری اور سب سے اچھی مخلوق۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ جو مشرکین اور کافر ہیں یہ سارے جہنمی ہیں، اور اولئک هم شر البریہ، وہ اس جہان کے بدترین انسان۔ اللہ ہمیں اچھے انسان بنائے، بدترین انسانوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ان کے عقیدوں سے بھی، ان کے عمل و کردار سے۔ فرمانے لگے امام سلیم کہ خلف دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اہل ایمان کی کتنی قدر و منزلت ہے کہ اللہ کے عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ بھی ان کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح امام یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں انہوں نے جب یہ آیت تلاوت کی تو فرمانے لگے کہ یہ آیت اہل ایمان کے لیے کتنی بشارت کا باعث، کتنی خوشخبری ہے اس آیت میں ایمان والوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عام فرشتوں کی نہیں، حاملین عرش اور عرش کے ارد گرد طواف کرنے والے اور صفے باندھنے والے ان فرشتوں کو اہل ایمان کی بخشش اور مغفرت کی دعاؤں کے لیے لگا دیا ہے۔ وہ اپنے آپ تو ظاہر بات ہے دعا کرتے ہی نہیں، فرشتہ کوئی عمل اپنی مرضی سے نہیں کرتا، وہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ اب دوسرے لفظوں میں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حکم بھی، وہ عمل بھی ان کا اللہ کے حکم سے ہے۔ ذرا سمجھیے اس کو کہ یہ ان کا عمل وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اب جب اللہ کے حکم سے ہے اور یہ پاک باز فرشتے جن کو یہ قربیین بھی کہتے ہیں، جن کو قرب حاصل ہے، وہ جو اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ کیسے رائے گاہ جائیں گی؟ اللہ ہمیں ان کی دعاؤں کا مستحق بنا دے، اللہ ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اس آیت سے کچھ غلط فہمیاں ہوئی ہیں بعض لوگوں کو، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو فرشتے اپنے بارے میں بخشش تو مانگتے نہیں، وہ دعا کرتے ہیں مومنوں کے لیے یا تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اسلوب سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بخشش کی دعا جب کی جائے تو اپنے سے شروع کی جائے، پہلے خود اپنے لیے بخشش کی دعا کرے، دوسروں کی بخشش کی دعا کی بجائے۔ البتہ جب دوسروں کے لیے کوئی اور دعا کی جائے، رزق میں برکت کی، صحت کی، تو پھر ان سے ابتدا کرنا یہ درست ہے، انہی کے لیے یہ دعا کرے۔ لیکن جب بخشش کی دعا کرے تو بھائی سب سے زیادہ مستحق تو میں خود ہوں بخشش کی، اس بخشش کا سب سے زیادہ تو ہر انسان، ہر مومن مستحق ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو اس کو اپنی بخشش کی، اپنی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ دیکھیں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معروف دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، لیکن دوسروں کی مومنوں اور والد کے لیے جبکہ وہ ابھی زندہ تھا، جب فوت ہو گیا پھر تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا چھوڑ دی کہ وہ حالت کفر میں مر گیا۔ لیکن جب زندہ تھا تو ابراہیم علیہ السلام وعدے کے مطابق اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ اور بعض نے یہ بھی تعبیر کی ہے کہ یہاں بخشش کی دعا کافر کے لیے یا ان کے لیے
اس معنی میں ہے کہ یا اللہ اسے ہدایت دے دے اور اس کی بخشش کا ذریعہ بنا دے اس ہدایت کو۔ یہ دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں، بخشش میں دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں، ایک یہ کہ اس کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، ایک یہ کہ اس کو ہدایت دے کے اس کی بخشش کا سامان بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھنے پہلے دعا کرتے اپنے لیے، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، اور خود اپنے لیے کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یا اللہ قیامت کے دن میرے گناہ معاف فرما دے۔ حالانکہ وہ معصوم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں گناہ کا تو کوئی تصور ہی نظر نہیں آتا، بلکہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ سب معصوم ہیں، ان سے خطائیں اور غلطیاں ان کا ارتکاب نہیں ہوتا، وہ عمدن کوئی غلطی یا قصور یا غلط نہیں کرتے۔ سہون کوئی بات ہو جائے جس طرح نماز میں صاحب ہو جاتا ہے، وہ غلطی ہے لیکن یہ عمدن نہیں ہے، قصدن نہیں ہے، ارادتن نہیں ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، نسیہ آدم و نسیہ ذریتہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام بھولے ہیں اور ان کی ذریت بھی بھولتی رہے گی، تو یہ بھول تو ہو جاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن ارادتاً کسی غلطی کا ارتکاب کوئی نبی نہیں کرتا۔ لیکن اس کے باوجود نبی خود اپنے لیے پہلے بخشش کی دعا کرتا ہے، جس طرح کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ اول الانبیاء اول الرسل ہے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور جو میرے والدین ہیں ان کو بھی، اور جو میرے گھر میں اہل ایمان آتے ہیں ان کو بھی معاف کر دے۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنی بخشش کی دعا کی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ایک بات اشارہ عرض کرتا ہوں، ہمارے خطبہ حضرات بادشاہ آدمی ہیں، وہ اکثر کہتے ہیں حضور محبوب ہیں، محبوب ہیں نبی علیہ السلام کے، محبوب کبریا ہیں، حبیب کبریا کہنا چاہیے، محبوب سے زیادہ حبیب کا مرتبہ ہے۔ محبوب تو کسی کے بنانے سے محبوب بنتا ہے، اور حبیب وہ ہے جس میں ایسے اوصاف ہوتے ہیں جس سے انسان خود بخود اس سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو حبیب کبریا یا حبیب اللہ کہنا چاہیے، بلکہ ایک روایت میں بھی ہے، مشکات میں بھی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے نبی فاعلم، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، خوب جان لیں، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور کہ یہ سورت محمد کی آیت ہے، اور سورت محمد مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام 13 سال تک توحید کا ڈنکا مکہ مکرمہ میں بجاتے رہے ہیں، سارے آلام اور سارے مصائب اور سارے مشکلات کا سامنا کرتے رہے، لیکن کلمہ توحید کو نہیں چھوڑا۔ مگر اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدنی زندگی میں آ کے یہ بات فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ خوب جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ نبی کو سمجھانے کی اب کیا ضرورت ہے، وہ تو اسی بات کا ڈنکا بجاتا رہا 13 سال تک، لیکن یہ تاکید کے طور پر اہمیت جتلانے کے اعتبار سے، یعنی اہمیت بتلانے کے اعتبار سے کہ توحید کی اہمیت کیا ہے، اس کلمے کی اہمیت کیا ہے لا الہ الا اللہ کی، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، بلا شبہ سبحان اللہ الحمدللہ بڑی برکت کے کلمات ہیں، لیکن سبحان اللہ کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، الحمدللہ کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان تب ہوتا ہے جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، فرق سمجھے؟ سبحان کے وہی مفہوم ہے، وہی معانی ہے جو سبحان کے اور الحمد کے، جو لا الہ الا اللہ کے ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے کجا؟ یہاں پہ لفظی اعتبار سے اس بات کا اقرار اور اعتراف کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ
کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اس لیے یہی کلمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ یہ جو آیا ہے حدیث پاک میں کہ 4 کلمے اللہ ذو الجلال کو بہت محبوب ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا کلمتان حبیبتان علی اللسان، حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح کے کلمات ہیں جس میں یہی لا الہ الا اللہ کا مفہوم پایا جاتا ہے، لیکن یہ 4 کلمے کیوں افضل بنے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے اس لیے کہ ان کلمات میں سبحان بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تحمید بھی ہے اور لا الہ الا اللہ بھی ہے۔ سمجھے نا؟ اس میں سبحان بھی ہے، الحمد بھی ہے، تکبیر بھی ہے اور لا الہ الا اللہ بھی ہے۔ اس لیے یہ سب سے افضل، قرآن مجید کے بعد سب سے افضل وظیفہ یہ ہے۔ ایک حد سے ہمیں پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام سے آ کے، حضور مجھے تو اتنا قرآن مجید آتا نہیں، مجھے سمجھائے، مجھے بتلائے کہ کوئی ایسا عمل بتلا دے، ورد بتلا دے کہ میں اس کا اہتمام کروں اور یہ قرآن مجید کے نہ پڑھ سکنے کی جو کمی واقع ہو رہی ہے اس کا ازالہ ہو پائے، اس کمی کا ازالہ ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے بھی یہی فرمایا کہ یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا اپنی امت کو جا کے پیغام دینا کہ یہ کلمات کثرت سے پڑھا کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ توفیق دے ہمیں یہ ورد زبان چلتے پھرتے بنانے کی عادت بنا لینی چاہیے۔ تھوڑے دنوں کی محنت سے یہ خود بخود اللہ کے فضل و کرم سے پھر ورد زبان ہو جاتا ہے۔ چند دن اس کا اہتمام کر کے دیکھیں، پھر اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے یہ زبان پر یہ کلمات جاری ساری ہو جاتے ہیں اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی توفیق سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ ذو الجلال نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ پہلے خود آپ سے فرمایا کہ آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، حالانکہ آپ کے نامہ اعمال میں کیا دھبا تھا، یہ گناہ کیا تھا جس کو کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی وہ اوقات جن میں اعلیٰ عمل کیا جاتا ہے ان میں اعلیٰ کی بجائے ادنا عمل جو کیا جاتا ہے ان حضرات کے نزدیک وہ بھی گناہ شمار ہوتا ہے کہ میں نے یہ اعلیٰ عمل کیوں چھوڑا، ادنا عمل کیوں اختیار کیا، بہتر عمل کرنا چاہیے تھا، افضل عمل کرنا چاہیے تھا، مفضول عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہے جائز عمل، ایک ہے مستحب عمل، ایک ہے اعلیٰ افضل اور زیادہ فضیلت میں برتر عمل، دونوں میں فرق۔ دوبارہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے بھی یہ فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور یہ یوں سمجھنا چاہیے یہ بڑا متنازع مسئلہ رہا ہے بر صغیر میں بالخصوص عیسائیوں کے ساتھ کہ دیکھو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام ان کو تو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے، اس لیے محمد کیا ہے، وہ تو گناہ گار ہے، ہمارے عیسیٰ گناہ گار نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اعتراضات ہوتے رہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو جو حکم دیا ہے وہ اسی کا پابند ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ یہاں بھی یہی حکم ہے، تسبیح کا بھی، تحمید کا بھی اور استغفار کا بھی، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس حکم کی جس طرح آپ نے تسبیح کی ہے، جس طرح تحمید کی ہے، جس طرح اللہ کے حکم سے نمازیں پڑھی ہیں، ذکر و اذکار کیا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے سارے کام کیے ہیں، وہاں اللہ کے حکم سے بھی استغفار کیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ ہماری طرح
نبی علیہ السلام یا انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں میں لت پت تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حقیقی بات یہ ہے کہ جس کو جتنا زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے وہ اتنے ہی اللہ ذو الجلال سے خائف ہوتے ہیں، اور جتنا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں اتنے ہی وہ اللہ ذو الجلال کے مقابلے میں تمرد کی، تکبر کی، بے نیازی کی، بے فکری کی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن جن کو اللہ کا قرب حاضر ہوتا ہے وہ تو کوئی لمحہ خالی نہیں جانے دیتے جس میں اللہ ذو الجلال کی اطاعت اور فرمانبرداری کا عنصر شامل نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ استغفار ہم دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازے میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس میں کیا ہے؟ ربنا اغفر لی، وہاں دعا میں اللہم اغفر لی حینا و میتنا، فوت ہوا ہے، لیکن ہم جو جنازہ پڑھنے والے ہیں ان کے لیے پہلے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا، پہلے زندہ کے لیے ہے جو موجود ہے یہاں، اور دوسرے جو موتا ہے فوت ہونے والے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اہل ایمان کی جو دعا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، یہاں بھی دوسرے اہل ایمان کی سے پہلے اپنی بخشش اور اپنی مغفرت کی دعا ہے۔ تو ان آیات سے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے اس عمل سے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اپنی بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ تو اسی سے بعض حضرات نے یہ استدلال نکال لیا، معتزلہ نے اور بعض دوسرے حضرات نے، کہ انبیاء اور اولیاء سے فرشتے افضل ہیں، یہ وہ فرشتے نے بخشش کی دعا نہیں کرتے، باقی دوسروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے، اپنے لیے بخشش کی دعا نہیں کرتے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ان کے عمل میں تو پہلے وہ اپنے لیے بخشش کی دعا کرتے فرشتے، یہ ان کا اپنے لیے بخشش کی دعا نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے افضل ہیں مخلوق سے، انسانوں سے، خواہ انسان انبیاء ہوں یا صدیقین، شہداء اور صالحین، وہ بھی۔ یہ ایک فکر ہے، بعض حضرات نے یہ بات کہی، لیکن یہ استدلال درست نہیں ہے۔ جمہور علماء متقدمین اور متاخرین کے نزدیک انبیاء سب سے افضل ہے، اور انبیاء میں سب سے افضل سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام تو اللہ ذو الجلال کے بعد جس طرح کہا جاتا ہے بعد الخدا وغیرہ قصہ مختصر، کہ اللہ ذو الجلال کے بعد جس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب نیچے، باقی کے مراتب نیچے۔ سب سے افضل ترین مرتبہ مخلوق میں اللہ کے بعد سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ اس لیے کہ انہیں یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیا، اللہ نے دیا ہے۔ انہیں یہ مرتبہ ہم نے نہیں بلکہ اللہ نے دیا ہے، اور کمال اس میں ہے کہ انسان، دیکھیے فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، نور میں ظلمات کا تصور نہیں ہے، بات سمجھے، نور میں ظلمات کا تصور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ گناہ نہیں کرتے، لیکن کیا وہ اللہ ذو الجلال سے ڈرتے بھی نہیں ہے، بے خوف ہے اللہ میں؟ حاشا وکلا نہیں، بلکہ اللہ ذو الجلال سے وہ بھی خائف ہے، باوجود کہ ان کے اعمال میں کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ ذو الجلال سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اور یہ بات اللہ ذو الجلال نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ نے فرمایا۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ سے خوف کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور یہ اللہ کا ڈر
کسی معصیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی کبریائی کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کے جلال کی وجہ سے۔ فرشتے تو دیکھ رہے ہیں کہ آسمانوں میں کیا ہے، زمینوں میں کیا ہے، پورے عرش کے اندر کیا ہے، انوار و تجلیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ کیا ہے، وہ تو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے وہ اللہ کی کبریائی کے خوف سے، اسی لیے علماء نے یہ دیا کہا ہے کہ خشیت اور خوف میں فرق بھی ہے۔ خشیت وہ ہے جو کسی کے جلال اور عظمت کی بنیاد پر ہو، اور خوف وہ ہے جو کسی خطرے اور گناہ کی وجہ سے ہو۔ وہ بھی خطرہ محسوس کرتے ہیں، وہ خوف محسوس کرتے ہیں، خطرہ محسوس کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جو چاہے فیصلہ فرما دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر یفعل ما یشاء لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ اگر ہمیں بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دے تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ فرشتوں کا کیا قصور تھا، ان کی کیا غلطی تھی، اس لیے وہ بھی خوف کھاتے اور اس لیے وہ بھی ڈرتے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اکبر ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیتہ مشفقون۔ یہاں وہی لفظ خشیت آیا کہ وہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے مقام، اللہ کی مرتبت، اللہ کا جلال، اللہ کی کبریائی، اللہ اکبر۔ اصل بات یہ ہے کیا عرض کروں، گناہوں سے خوف کھا کے ہم غریب گناہ گار ڈرتے ہیں۔ گناہوں سے خوف کھا کے، گناہوں کا انجام محسوس کر کے اس سے ہم اس بنا پر ڈرتے ہیں۔ لیکن جو اہل اللہ ہے، جو انبیاء ہے، وہ اللہ کی کبریائی اور عظمت کی وجہ سے اللہ کا سے ڈرتے ہیں، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے نہیں۔ گناہ تو ہے نہیں، لیکن اللہ کی عظمت اور اللہ کی اس مشیت اور اللہ کے اس اختیار کی بنا پر۔ یہ اس لیے کہ حدیث میں بھی آتا ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات الفتح الربانی میں فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی ابو داؤد میں یہ روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو اتقا خلق اللہ، جتنے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، سب ان کو اٹھا کے جہنم میں اللہ پھینک دے تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ سے کوئی پوچھ لا یسأل عما یفعل، کسی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے سوال کرے۔ اللہ جل جلالہ نے فرشتوں ہی کے بارے میں فرمایا نا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ قیامت میں جب میدان سجے گا، اللہ رب العزت انصاف کے لیے تشریف لائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یوم یقوم الروح، اس دن فرشتہ جبرائیل کھڑا ہوگا، والملائکہ، اور فرشتے بھی، صف باندھے ہوئے، لا یتکلمون، کوئی زبان حرکت نہیں دے سکے گا، بول نہیں سکے گا، الا من اذن له الرحمن۔ ہاں جبرائیل بولو، میکائیل بولو، تم بولو، کیا کہتے ہو، اللہ اجازت دے گا تو وہ بولیں گے، ورنہ وہ قیامت کے دن وہ بھی نہیں بولیں گے۔ یہی کیفیت انسانوں کی بھی ہے، انسانوں کی بھی ہے۔ آپ کئی بار سن چکے ہیں کہ سب انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس یہ ساری انسانیت جائے گی، لیکن وہ کہیں گے ہم اللہ سے بات نہیں کر سکتے، ہم میں یہ جرأت نہیں ہے، اللہ سے بات کریں۔ جاؤ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے اگلے پچھلے گناہ، یہ اعزاز ہے آپ کا، اللہ نے پہلے زندگی میں ہی معاف کر دیے۔ ان کے نامہ اعمال کے حوالے سے ان سے کوئی مسئلہ باز پرس کے لائق نہیں ہے، یوں سمجھ لیں۔ ان کے نامہ اعمال میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو باز پرس کا سبب ہو، لیکن ہمیں خوف ہے کہ کہیں اللہ ذو الجلال ہم سے یہ نہ پوچھ لے۔ ابراہیم بھی کہیں گے، موسیٰ بھی کہیں گے، نوح بھی کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے۔ پھر اللہ ذو الجلال کے عرش کے نیچے نبی علیہ السلام 7 دن رات تک سجدہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ
حکم دیں گے اور فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد اشفع تشفع، سر اٹھاؤ، کیا کہتے ہو، کرو سفارش، میں قبول کروں گا۔ اجازت دی ہے تو کوئی بولا ہے۔ انسانوں میں بھی سب سے پہلے نبی علیہ السلام بولے ہیں، اور فرشتوں میں بھی سب سے پہلے جبرائیل بولیں گے، لیکن کس سے؟ اجازت سے۔ کیوں؟ مالک وہ ہے، مالک وہ ہے، وہ جس کو چاہے بلائے، جس کو چاہے بلانے کی نہ اجازت دے۔ تو یہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو سب کو چاہے تو اٹھا کے جہنم میں، اور اگر افسق الناس فاسق فاجر ہو ان کو اٹھا کے جنت میں پھینک دے، پھر بھی اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیوں؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ لیکن اللہ ایسا کرے گا نہیں، فرمایا اللہ ایسا کرے گا نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا یبدل القول لدی، میرے نزدیک فیصلے بدلتے نہیں۔ دیکھیے، ایک ہے عقیدہ اللہ کی مشیت کے بارے میں، ایک ہے اللہ کے اختیار کے بارے میں عقیدہ، اور ایک ہے اللہ کے وہ فیصلے جو ہمیں قرآن مجید میں اللہ نے بتلا دیے۔ لا یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، میرا فیصلہ یہی ہے، لأغلبن انا ورسلی، میں اور میرے رسول کامیاب ہوں گے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ قیامت کے دن اپنے نبیوں کو رسوا نہیں کرے گا اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے فیصلے، اللہ اپنے فیصلے کو بدلے گا نہیں، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے، یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ جو چاہے کرنے پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے کیا معنی ہے؟ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے فیصلہ فرمائے، کوئی کسی کو دم مارنے کی جا نہیں ہے۔ تو یہاں بھی عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن یہ فرشتے یہ خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ کی عظمت کی اور کبریائی کی بنا پر، لیکن اللہ ذو جلال نے انہیں مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کا کہا ہے، اپنے لیے بخشش کی دعا کا اللہ نے انہیں کہا ہی نہیں۔ فرق سمجھ گئے؟ انبیاء کو بخشش کی دعا کا کہا ہے، انبیاء اس لیے دعائیں کرتے ہیں بخشش کی اپنے لیے، اور فرشتوں کو وہ ڈرتے ضرور ہیں اللہ کی کبریائی کی وجہ سے، لیکن اللہ نے انہیں استغفار کا حکم لا یفعل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جن کا اس کو حکم ہے، ان کو حکم ہے وہ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو استدلال بعض حضرات نے کیا ہے کہ فرشتے افضل ہیں، نہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ انبیاء، اور انبیاء میں بھی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وہ افضل ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، کہ جو سبیل پر چلے گا بخشش اس کے لیے۔ یہ بتلاتی ہے آیت کہ فساق اور فجار جو ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہے۔ اب یہ بھی ایک استدلال ہے۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں، معترضین جو قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہیں یا قد روی کی وجہ سے اپنے غلط عقیدے کی بسا اوقات ہوا دیتے عقیدے کو، اس کی آپ کو آگاہی ہو، ورنہ یہ کلامی مسائل ہیں، مشکل مسائل ہم سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ نے فرمایا فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، جو واتبعوا سبیلک نہیں ہے، آپ کے راستے میں چلنے والے نہیں ہیں، فسق و فجور نہیں ہے، ان کے لیے بخشش نہیں ہے، وہ جہنمی۔ یہ معتزلہ نے کہا، یہی بات خارجیوں نے بھی کہی، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ یہ حضرات جتنے بدعی ہیں یہ ایک آیت کو لے کے اپنا ایک عقیدہ بنا لیتے ہیں، قرآن مجید کے دوسرے مقامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ جل جلال نے باشگاف الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اس لیے ہر ایک کی معافی ہے، خواہ وہ گناہوں سے کتنا ہی لطفت کیوں نہیں،
یا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ایمان والو، اللہ جنہوں نے اپنے اعمال پر اسراف کیا ہے، زیادتی کی ہے، گناہ کیے ہیں، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بار بار فرمایا، اللہ اکبر۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شفاعتی لأہل القبائر من امتی، میری سفارش، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کو پہنچے گی، الا من اخذہ القرآن، جس کو قرآن نے روک لیا میں اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ وہ قرآن نے کس کو روکا ہے؟ وہ مشرک کو روکا ہے۔ قرآن نے کس کو روکا ہے؟ مشرک کو روکا۔ اس لیے جو گناہ گار ہیں ان کے لیے بھی سفارش ہے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام سے اللہ ذو الجلال فرمائیں گے، اے میرے نبی، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے جہنم سے اس کو بھی نکال۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی اللہ کی رحمت اور کرم نوازی۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ اس آیت سے یہ غلط عقیدے اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ بات وہی صحیح ہے جو جمہور محدثین، فقہاء، ائمہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی اگلی جو دعا ہے، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اللہ بخش دے اور ان کو جنت میں داخل کر دے، بخش دے اور ان کو جنت میں داخل کر دے۔ اب یہ جو ہے بات ان کی دعا کا حصہ اللہ ذوالجلال نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔